السلام علیکم۔ کیا حال ہے؟ امید ہے کہ سب اچھے ہوں گے۔ کافی ٹائم سے میں نے کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی تھی کہ بس طبیعت کچھ سیٹ نہیں چل رہی تھی، تو اس لیے ویڈیو میں بنا نہیں رہی تھی۔ ایک بنی پڑی تھی لیکن اس پہ بھی میں کوئی کام کر نہیں رہی تھی، وائس اوور نہیں کر رہی تھی۔ تو آج جو ہے 8 فیب ہے اور الیکشنز ہو رہے ہیں اور نہ جانے کون سلیکٹ ہوگا، سمجھ ہی نہیں آتا کس کو ووٹ دیں کس کو نہ دیں، کون ہمارے ملک کے لیے سنسیئر ہے کون نہیں ہے۔ عجیب افراتفری ملک میں مچی ہوئی ہے، بری طریقے سے مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے اور سارے ہی بس اپنے اپنے ہی جیبیں گرم کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ مجھے تو نہیں لگتا ہے ایسا کہ کوئی بھی ایسا ہے جو کہ ہمارے پاکستان کے ساتھ سنسیئر ہے۔ سارے جتنے بھی پولیٹیشینز ہیں سب کا اپنا اپنا مفاد ہے اور کچھ بھی نہیں، کوئی اس عوام کے لیے لوگوں کے لیے نہیں سوچتا ہے۔ اور ایک طرف میں یہ بھی سوچتی ہوں کہ شاید اس میں ہماری ہی کوئی غلطی ہے، کیونکہ حدیث میں ہے یا پتہ نہیں شاید قرآن پاک میں ہے کہ حکمران ویسے ہی مسلط ہوتے ہیں جیسی عوام ہوتی ہے۔ شاید ہم سب کے اعمال ہی ایسے ہیں جو ہم پہ ایسے حکمران مسلط ہوتے ہیں جو کہ صرف اپنا ہی سوچتے ہیں، اپنے ہی بینک اکاؤنٹس بھرتے ہیں اور پھر بس آپس میں لڑائیاں کر کے ایک دوسرے پہ الزام تراشیاں کر کے چلے جاتے ہیں۔ ہم نے تو کسی کو ووٹ نہیں دیا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس کو دیں کس کو نہ دیں، کچھ بھی نہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ آپ لوگوں نے بتائیں کہ کس کو دیا ہے، کون کس پارٹی کا ہے۔ ہم تو کسی کی طرف بھی نہیں ہیں کیونکہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ جتنے بھی حکمران ہیں وہ سارے ہی آزمائے ہوئے ہیں، کوئی بھی نیا بندہ نہیں ہے، سبھی آئے ہیں پہلے بھی اپنی جیب گرم کر کے بھر کر چلے گئے۔ تو اگر ہم لوگ خود اپنے آپ کو سیٹ کریں گے نا تو ہی ہمارے ساتھ سب کچھ صحیح ہو سکتا ہے، کیونکہ جو یہ حکمران ہیں ہم میں سے ہی تو نکل کر آ رہے ہیں نا، کہیں اور سے تو نہیں آ رہے۔ اسی ملک میں پیدا ہوئے ہیں، اسی ملک میں ان لوگوں نے تعلیم حاصل کی ہے اور اللہ جانے تعلیم حاصل کی بھی ہے کہ جعلی ڈگریاں ہیں، اور پھر اس کے بعد پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہونے کی وجہ سے سب حکومت میں آ جاتے ہیں۔ وہی ان کی جدی پشتی ہیں جو ایک کے بعد ایک ان کے بیٹا بیٹی سب وہی ہیں، کوئی نیا تو نہیں ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں اگر ہم لوگ اپنے آپ کو سیٹ کریں تو ہم میں سے ہی نکل کے کسی نئے کو آگے آنا چاہیے اور ہم لوگوں کو کسی نئے کو موقع دینا چاہیے جو اس سے پہلے کبھی حکومت میں نہیں آیا ہے اور خوب اچھا ایجوکیٹڈ بھی ہے۔ لیکن مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی اچھا بندہ آئے گا بھی تو اس کو کبھی بھی جو پیچھے بیٹھے ہوئے سارے کے سارے کوئی بھی آگے نہیں بڑھنے دے گا۔ تو خیر بہت باتیں ہو گئی ہیں پولیٹکس کی۔ مجھے تو پولیٹکس میں ذرا برابر بھی کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، ذرا بھی انٹرسٹ نہیں ہے۔ بس میں دیکھتی رہتی ہوں، سنتی رہتی ہوں۔ آج کل ذرا شوق چڑھا ہوا تھا، نیوز وغیرہ دیکھ رہی تھی کہ ملک میں چل کیا رہا ہے اور حالات بھی کافی خراب ہونے کا آج کے دن خطرہ تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ میں نے تو نہیں سنا ہے اور آئی ہوپ کہ کوئی ہوا بھی نہ ہو، لیکن کافی جوش و خروش لوگوں میں پایا جا رہا ہے۔ اچھا اس ویڈیو میں جو ہے نا میں کلیجی بنا رہی ہوں، مجھے جو ہے نا کلیجی بہت پسند ہے۔ یہ چکن کی کلیجی ہے اور انتہا سے زیادہ مجھے پسند ہے، بہت زیادہ پسند ہے۔ کلیجی کو جو ہے نا میں ایسے بناتی ہوں، آپ نے شروع کے پروسیس میں دیکھا ہوگا کیونکہ میں نے جو ہے بتایا نہیں کہ کس میتھڈ سے میں نے بنایا ہوا ہے۔ میں نے جو ہے نا بالکل کلیجی کو چھوٹی چھوٹی بالکل بوٹیوں میں کٹنگ کرتی ہوں۔ کٹنگ کرنے کے بعد جو ہے میں اس کے اندر جو ہے نا ہلدی لگا کے کچھ دیر کے لیے میں رکھ دیتی ہوں، جو کہ ایک مخصوص قسم کی جو ہلدی کی اسمیل ہوتی ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس کو واش کر دو، پھر جب میں کیا کرتی ہوں شروع میں لگا کے رکھ دیتی ہوں، پھر بعد میں پیاز ویاز سب کٹنگ کرتی ہوں۔ پیاز کو تو میں چاپ کرتی ہوں، لہسن ادرک کو بھی میں تھوڑا سا کرش کرتی ہوں، بالکل میں اس کا پیسٹ نہیں بناتی ہوں۔ اس کے بعد اتنے میں جب یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں تو میں پیاز کو ٹرانسلوسینٹ کر لیتی ہوں، مطلب بالکل فرائی نہیں کرتی ہوں، براؤن نہ ہو جائے۔ اس کے بعد پھر اس کے اندر لہسن ادرک جو میں نے کرش کیا ہوا تھا وہ میں ایڈ کرتی ہوں۔ تھوڑا سا بھوننے کے بعد پھر میں
पिसा धनिया, नमक, मिर्च, हल्दी, ये सारी चीज़ें डाल देती हूँ। उसके बाद इतने में काफ़ी टाइम हो जाता है हल्दी को मैरिनेट किए हुए, जो मैंने हल्दी को मैरिनेट किए हुए, कलेजी को मैरिनेट किए हुए। तो उसको भी मैं वॉश कर देती हूँ छन्ने में डाल के, सारा पानी ना तर जाए। और जो मसाले में जो है मैं टमाटर और दही भी मैंने ऐड किया था। जब अच्छे तरीके से भुनाई हो जाती है तो फिर मैं कलेजी को इसमें डाल देती हूँ और इसको भी थोड़ा सा चला के मसाले के अंदर फिर मैं जो है इसको ढक के रख दूँगी। उसके बाद फिर अच्छा, इसके अंदर जो है ना, मैंने थोड़ी सी ना हरी मिर्चों को भी बारीक कटिंग करके डाल दिया था। और इसके बाद फिर मैं ढक के रख दूँगी गलाने के लिए। जब ये गल जाएगी तो गलने के बाद जो है इसके ऊपर भी मैं जो अलग से हरी मिर्चें थी वो भी मैंने लंबी लंबी सी कटिंग करूँगी और मैं डाल दूँगी, जब दम लगा दूँगी। उसके बाद देखें क्या है, कलेजी निकल के आई है, बहुत ही लज़ीज़ किस्म की। मेरे पास हरा धनिया नहीं था, अगर हरा धनिया की भी गार्निशिंग कर दें और इसके अलावा अगर इसके ऊपर जो है ना अदरक को भी लंबाई में कटिंग करके होता है डाल दें, उसके बाद फिर खाएं और फिर उसके बाद मुझे याद करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी।